گولی مار دیں، جیل میں ڈال کر سڑا دیں، لیکن واپس نہیں جانا۔ پاکستان میں پناہ کے غرض سے آئے 2 انڈین شہری کون ہیں؟ ناظرین، پاکستان ناؤ میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رواں ہفتے انڈیا سے ایک سیاسی اور سماجی ورکر محمد حسنین اپنے بیٹے اسحاق امیر کے ہمراہ پاکستان میں پناہ کے غرض سے غیر قانونی طور پر براستہ افغانستان کراچی پہنچے۔ ان کا الزام ہے کہ انڈیا میں انہیں مذہبی تعصب اور جبر کا سامنا ہے اور وہ واپس جانے کی بجائے پاکستان میں مرنا یا جیل میں رہنا پسند کریں گے۔ یہ دونوں انڈین شہری کراچی کے علاقے انچولی میں قائم ایدی ہوم میں مقیم ہیں۔ ان پر ایدی ہوم سے باہر نکلنے پر پابندی ہے اور 2 پولیس اہلکار ان کی نگرانی پر مامور ہیں۔ 66 سالہ محمد حسنین اور 31 سالہ اسحاق امیر نے BBC سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اسی سال 5 ستمبر کو دہلی سے ابوظہبی گئے تھے، جہاں سے انہوں نے افغانستان کا ویزا لگوایا، کابل پہنچے اور وہاں سے صوبہ قندھار میں سپن بولدک میں کچھ لوگوں سے پیسے لے کر انہیں غیر قانونی طور پر پاکستان کے سرحدی علاقے چمن میں داخل ہونے میں مدد کی۔ محمد حسنین نے بتایا کہ چمن سے ہم نے کوئٹہ کے لیے 10,000 روپے میں ٹیکسی پکڑی اور اسی ٹیکسی کو 50,000 روپے دے کر ہم کوئٹہ سے کراچی پہنچے۔ ان کے بقول ہوٹل میں رہنے کی جگہ نہ ملی تو وہ خود پولیس افسران سے ملے اور ان کو اپنی کہانی بتائی اور کہا کہ وہ سرحد پار کرنے کے ملزم ہیں اور پناہ کے متلاشی ہیں، اور پھر پولیس نے خود ان کو ایدی سینٹر پہنچا دیا۔ محمد حسنین نے بتایا کہ انڈیا میں وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ تھے اور دہلی سے 8 صفحات پر مشتمل ایک ہفت روزہ اخبار 4 شیٹ نکالا کرتے تھے، جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے دی میڈیا پروفائل رکھ دیا گیا۔ محمد حسنین کی پیدائش انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ کے صنعتی شہر جمشید پور میں سن 1957 میں ہوئی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے دہلی میں مقیم ہیں۔ سن 1989 میں ان کی شادی ہوئی جو پونے 4 سال چلی۔ اس شادی سے ہونے والے 2 بیٹوں میں سے ایک فوت ہو گیا، جبکہ دوسرا بیٹا اسحاق امیر ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ محمد حسنین کی 2 بہنیں زیب النساء اور کوثر ہیں۔ بڑی بہن زیب النساء ان سے 21 سال بڑی ہے اور جھارکھنڈ میں ہی رہتی ہے، جبکہ چھوٹی بہن کوثر لکھنؤ کی رہائشی ہیں۔ 31 سالہ اسحاق امیر نے بتایا کہ وہ مدرسے جاتے تھے، جہاں سے انہوں نے ناظرہ اور حفظ قرآن کیا۔ والد انہیں عالم دین یا وکیل بنانا چاہتے تھے، لیکن 10ویں اور 12ویں کے بعد وہ روزگار میں لگ گئے۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اسکول نہیں گئے، البتہ دہلی میں حکومتی ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS سے 10ویں اور 12ویں کی تعلیم حاصل کی۔ 2014 سے 2019 تک ڈین براڈ بینڈ کے نام سے ایک کمپنی میں کام کیا۔ انہوں نے انڈسٹریل سیفٹی مینجمنٹ کا ڈپلومہ بھی کیا تھا اور اپریل 2021 سے 15 اکتوبر 2021 یعنی تقریباً 6 ماہ تک دبئی کی ایک کمپنی میں بطور سیفٹی انسپیکٹر ملازمت کی۔ 2021 میں واپس انڈیا آنے کے بعد ایک اور کورس نائگوس انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ بھی کیا۔ اسحاق امیر نے بتایا کہ ابوظہبی کی ایک کمپنی نے انہیں نوکری کی پیشکش کی تھی، جس کی تنخواہ 4,000 درہم تھی اور 10 ستمبر 2023 کو انہیں جوائننگ دینی تھی، لیکن ان کے بقول ہم نے ہجرت کا پورا ایک پلان بنا رکھا تھا۔ والد صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک میں نہیں رہنا، تو 5 ستمبر کو ہم نے ٹکٹ کرا لی۔ والد نے کہا کہ ایک بار کوشش کرتے ہیں، ابوظہبی سے افغانستان چل کر دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے۔ محمد حسنین کا قلمی نام M حسنین ہے۔ ان کے بقول وہ دہلی میں اپنا ہفت روزہ اخبار دی میڈیا پروفائل نکالنے کے علاوہ ایک کوچنگ سینٹر بھی چلاتے رہے، جس میں وہ نوجوانوں کو انگریزی زبان سکھاتے تھے اور وکالت کی تعلیم کے لیے تیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق امیر کو بھی وکیل بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ محمد حسنین خود کو ایک سوشل اور پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں اور پارلیمانی، اسمبلی اور بلدیاتی سطح کے انتخابات لڑ چکے ہیں، البتہ انہیں ناکامی ہوئی۔ اطلاعات ہیں کہ اس دور میں ان پر چند کیسز بھی بنے جن میں ان پر مبینہ طور پر اشتعال انگیز پوسٹر چپکانے کا الزام تھا۔ محمد حسنین اور اسحاق امیر کے مطابق وہ پچھلے 15-20 سال سے دہلی کے علاقے جعفر آباد میں کرائے کے مکانوں میں رہتے رہے اور ان کی آخری رہائش گوتم پوری میں تھی۔ دونوں باپ بیٹے کے پاکستان جانے کے فیصلے پر انڈیا میں ان کے جاننے والے کم از کم 3 افراد نے بات چیت میں حیرت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ان کے پاکستان ہجرت کرنے کے بارے میں میڈیا کے ذریعے خبر ملی۔ انڈیا میں MM ہاشمی جو خود کو محمد حسنین کا وکیل بتاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں بھی ان کے پاکستان جانے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا وکیل ہوں
مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے دبئی لے کر گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں، جب خبر آئی تو مجھے معلوم ہوا اس بارے میں۔ پاکستان روانگی سے قبل جس ایڈریس پر وہ رہتے تھے وہاں ان کے پڑوسی بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میڈیا اور پولیس حسنین کے بارے میں پوچھنے آئی تو انہیں ان کے پاکستان جانے کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایک پڑوسی کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کو دبئی میں نوکری مل گئی ہے، وہ وہاں جا رہے ہیں اور اگلے 10 دن میں واپس لوٹ آئیں گے۔ محمد حسنین کے مالک مکان اور پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر اکیلے اور خاموش رہتے تھے، بس اتنا ہوتا تھا کہ اگر کوئی انہیں سلام کرے تو وہ جواب دیتے تھے۔ ایک مقامی رہنما جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حسنین کی سیاسی پارٹی کی حمایت سے سن 2017 میں بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، بتاتے ہیں کہ انہیں بھی اس کے بارے میں اخبار سے معلوم ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خود دھچکا لگا کہ وہ چلے گئے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کے بعد سے ان کا حسنین سے باقاعدہ رابطہ نہیں، لیکن حال ہی میں ان سے ایک مختصر سی ملاقات ہوئی تھی۔ مقامی رہنما نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فنڈ کی کمی کی وجہ سے ان کا اخبار بھی تقریباً 5 سال پہلے بند ہو گیا تھا۔ جس ایڈریس پر حسنین کی پارٹی کا دفتر ہوا کرتا تھا اس کے آس پاس کے رہائشی لوگوں کا کہنا ہے کہ پارٹی چند سال پہلے ختم ہو گئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو جمع کروائے گئے ایڈریس پر پارٹی کا نام اور ان کے اخبار کے پرانے نام کے بینر کو گوگل اسٹریٹ ویو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو اور ہندی زبانوں میں چھپنے والے ان کے ہفتہ وار اخبار کے صفحات کی کاپیاں جو فیس بک پر موجود ہیں انڈیا میں مسلمانوں کی شکایت اور غم و غصے کو اجاگر کرتی ہیں۔ انڈیا کے الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گئے انتخابی حلف ناموں سے ظاہر ہوتا ہے انہوں نے سن 2013 کے دہلی اسمبلی اور 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ اس میں انہیں 571 اور 879 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ انتخابی شفافیت کی وکالت کرنے والی تنظیم ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سن 2004 اور سن 2009 کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ ان کے انتخابی حلف نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف IPC کے تحت 3 مقدمات درج ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کے خلاف احتجاجی پوسٹر چسپاں کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا۔ یہ واضح نہیں کہ وہ کتنا عرصہ جیل میں قید رہے۔ ایڈوکیٹ MM ہاشمی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے خلاف 3 مقدمات درج تھے، ایک میں وہ بری ہو چکے، ایک میں چارجز فریم نہیں ہوئے اور ایک میں چارج شیٹ فائل نہیں ہوئی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاسی کیسز تھے، کوئی فوجداری کیس نہیں تھا۔ انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیل بتانے سے انکار کر دیا۔ محمد حسنین نے بتایا کہ دیکھیں یہ کوئی اچانک یا بے ساختہ لیا گیا فیصلہ نہیں کہ ایک دم سے کوئی بات ہو اور ہم نے کہا کہ اب چلو یہاں سے۔ انہوں نے بابری مسجد سے متعلق عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا، ساتھ ہی انڈیا میں اگلے سال ہونے والے انتخابات میں نریندر مودی اور ان کی پارٹی BJP کی جیت کا اندیہ دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ محمد حسنین نے بتایا کہ کوئی تہوار کا دن ہو اور تہوار کے دن ہمارے ہندو بھائی تلک دھاری لگا کر آتے ہیں تو بڑی آسانی سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ہندو ہیں اور مسلمان ہیں۔ ایک بار ذرا سی بات بڑھی تو لوگوں نے ایشو بنا دیا، گالی گلوچ اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ بیٹے کے ساتھ بھی 2-3 بار ایسا ہوا تو ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر ہمیں لگا کہ ہمیں ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک پر جائیں، دفتر جائیں، ٹرین میں جائیں، باہر کسی کام سے بھی جائیں تو بس ایک یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں کچھ بھی ہو نہ جائے۔ مسئلہ لوٹ مار کا نہیں، مسئلہ نعروں کا ہے، مذہب کو ٹارگٹ بنانا، ٹارگٹ کر کے مارنا۔ لیکن ان دونوں باپ بیٹے نے کسی اور ملک جانے کے بجائے پاکستان کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ میرے سوال پر محمد حسنین بولے کہ دیکھیں ہم تو پیسے والے لوگ نہیں تھے کہ کسی ملک میں جا کر 10-5 کروڑ خرچ کر کے شہریت خرید لیتے۔ ہمارے پاس پاکستان ہی کا آپشن تھا جہاں کے لوگ ہماری طرح بولتے چلتے ہیں اور جس کو بنانے میں ہمارے اجداد کا بھی حصہ رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس لیے انہیں ویزا نہیں مل سکتا تھا۔ خیال یہی تھا کہ سیاحتی ویزے لے کر چلیں گے اور پھر وہاں پر پناہ لے لیں گے۔ جب پاکستانی سفارت خانے سے انکار ہو گیا تو ہم پتہ کرنے لگے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح 2-3 سال بیت گئے، پھر ہمیں اچانک معلوم ہوا کہ اگر آپ دبئی چلے جائیں اور وہاں سے افغانستان کا ویزا مل سکتا ہے۔ 25 ستمبر کو یہ دونوں انڈین شہری کراچی پریس کلب پہنچے اور انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے خلاف احتجاج کیا، جس کے بعد سے ان کی پاکستان آمد کی خبر عام ہوئی۔ محمد حسنین اور اسحاق امیر واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ واپس انڈیا نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر پاکستان نے انہیں پناہ اور شہریت نہ دی
تو وہ کیا کریں گے؟ اسحاق امیر بولے کہ ہم تو صرف پناہ چاہ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہاں پر گھر یا نوکری مانگنا نہیں۔ میں ابھی جوان ہوں، میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، روٹی بنا سکتا ہوں، باہر سے بہت سے مزدوری والے کام کر سکتا ہوں۔ والد صاحب پڑھا سکتے ہیں، میں بھی پڑھا سکتا ہوں، قرآن تو پڑھا سکتا ہوں، میں نے حفظ کیا ہے، بس پناہ چاہتے ہیں، واپس نہیں جانا چاہتے۔ گولی مار دیں، جیل میں ڈال کر سڑا دیں، کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ کو نہیں رکھنا تو واپس نہ بھیجیں، بلکہ اپنے پاس کسی جیل کے کونے میں ڈال دیں، کسی پنجرے میں بند کر دیں، وہ بھی منظور ہے۔ محمد حسنین کا موقف تھا کہ میں اس ملک میں جینے کے لیے نہیں آیا، میں اس ملک میں سکون کے ساتھ مرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی جینے کی تمنا نہیں۔ اب انہوں نے سیما حیدر کیس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر سیما کو وہاں کی حکومت قبول کر سکتی ہے تو حکومت پاکستان کو مجھے قبول کرنے سے دنیا کی کون سی طاقت روکتی ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔